بخير الحمد لله وعافية وكيف حالكم أنتم؟ الحمد لله بخير. نعم تفضل. قد انتهيت من الصلاة شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. نبدأ شيخنا. بسم الله الحمد لله نعم. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ولشيخنا الفاضل نصر الدين إسلام التمادي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وثانيا نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، وأن يشرح لنا صدورنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا جميعا ويجمعنا في مستقر رحمته في الدنيا والآخرة في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. واليوم نبدأ إن شاء الله مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh ya membacakan doa kepada kita dan menyambut kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Syekh akan menjelaskan pada hari ini tentang surat Al-Kafirun. Tafadhal Syekhana. نعم. نبدأ أولا بسبب نزول هذه السورة المباركة أن جماعة من الكافرين والمشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، يقدمون له أمرا: نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، نشترك معك في عبادة الله وأنت تشترك معنا في عبادة الأصنام. Kita mulai kata Syekh dengan menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini, itu surah Al-Kafirun. Turunnya surat ini itu surah Al-Kafirun. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya yaitu sekelompok kaum kafir dan orang musyrik datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu tawaran yang harapan mereka semoga Nabi mengabulkan tawaran tersebut, yaitu mereka mengatakan kepada Nabi, engkau beribadah kepada sembahan kami selama setahun, kami beribadah kepada sembahanmu selama setahun. Yang intinya yaitu sama-sama beribadah ya, yaitu menyembah sembahan mereka dan juga menyembah sembahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Syekhana. أنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدايتها قل، يعني هذا ليس قولا من عندك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر من الله لك بأن تقول لهم هذا الكلام. Maka turunlah ayat ini, turunlah surat ini, yaitu surah Al-Kafirun, ya, yang dimulai dengan awalan kul. Yang dimaksudkan dengan kul ini bukan perkataan dari wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan ini turun dari Rabb semesta alam. Yaitu sampaikanlah kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني يرفض أن يعبد آلهتهم وهذه الأصنام التي يعتقدون فيها، ويقول لهم: وأنتم أيضا ستصرون على ما أنتم فيه ولن تعبدوا الله عز وجل. Kemudian turunlah ayat ini, surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah dengan apa yang kalian ibadahi, wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian tidak akan beribadah dengan apa yang aku ibadahi. Di dalamnya ayat ini terdapat kandungan, yaitu bahwasanya Nabi SAW menolak dari menyembah sesembahan mereka, karena kalian pun tidak akan selalu beribadah dengan sesembahanku, dengan apa yang aku ibadahi, kata Nabi Muhammad SAW. ثم أعيد الكلام مرة أخرى: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهذا من باب التأكيد أنه لا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد غير الله عز وجل. Kemudian turunlah ayat setelahnya, yaitu wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'biduna ma'abudun.
ayat yang turun ini tidak lain ini sebagai penekanan kepada mereka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyembah sesembahan mereka sama sekali. Pada Syekhna. لكم دينكم ولي دين لكم دينكم الذي تصرون عليه بالباطل فأنتم كافرون ولي ديني الحق الذي سأتبعه ولن أتركه أبدا. Lakum dinukum waliyadin. Maksudnya apa? Itu bagikanlah agama kalian yang kalian terus merasa benar di atas kebatilan di atasnya. Yaitu kalian terus melakukan kebatilan di dalamnya dan bagikulah agamaku, agama yang benar yang aku akan mengikutinya, tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. نعم. أما عن فضائل هذه السورة فإن هذه السورة تعدل ربع القرآن كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع أو عدلت له بربع القرآن يعني حسب له وكأنه قرأ ربع القرآن. Ya, adapun keutamaan surat Al-Kafirun ini ya sebagaimana telah datang pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya surat Al-Kafirun ini menyamai ya sama ukurannya dengan membaca seperempat Al-Qur'an. Sebagaimana pada hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a surat Al-Kafirun udilat lahu bi rubi'il Qur'an. Barang siapa yang baca surah Al-Kafirun itu ya sama baginya, setara baginya dengan membaca seperempat Al-Qur'an. بارك الله فيك شيخنا. تفضل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في ركعتي الفجر مقصود ركعتي السنة قبل صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. ماذا شيخنا عجز في الأخير ماذا قلتم؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قال عنه هذا عبد آمن بربه. عبد آمن بربه. هذا عبد آمن بربه. نعم. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya pula yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang yang selalu yang membaca surah Al-Kafirun pada 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Yang itu sangat dianjurkan sekali. Ya, jadi orang ini selalu membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertamanya. Lantas Nabi SAW mendengar hal itu dan mengatakan, hamba ini adalah seorang hamba yang beriman dengan Rabb-nya. ثم قرأ الرجل في الركعة الثانية قل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. Kemudian laki ini pun membaca pada rakaat kedua surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Lantas Nabi SAW pun bersabda, lelaki ini atau hamba ini adalah hamba yang mengenal Rabb-nya. ففي سورة الكافرون براءة من الشرك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها فيها البراءة من الشرك. Kemudian pada surah Al-Kafirun ini terdapat kandungan ayat, yaitu di dalamnya terdapat berlepasnya Nabi Muhammad SAW dari kesyirikan. لما سمع رجلا أيضا يقرأها قال أما هذا فقد برئ من الشرك. Yaitu tak kala Nabi SAW mendengar seorang yang membaca surah ini juga, dan Nabi SAW mengatakan, sungguhnya seorang ini telah berlepas diri dari kesyirikan. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال بها وجبت له الجنة وفي رواية أما هذا فقد غفر له. Kemudian juga Nabi SAW mendengar seorang tadi membaca surat Qul huwallahu ahad pada rakaat yang lain. Lantas Nabi SAW bersabda, orang ini telah mendapatkan surga, yaitu dengan membaca surat Ikhlas tadi. Atau pada riwayat yang lain, orang ini telah diampuni dosa-dosanya. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بقراءتها قبل النوم مباشرة
Kemudian sudah datang pula ya, itu datang pada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menerangkan, seraya memberikan wasiat pada umatnya, hendaklah surat ini dibaca sebelum atau sebelum tidur. Sebelum hendak tidur. فقال إن من نام على خاتمتها فإنها براءة له من الشرك. Karir Syekhana. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام على خاتمتها يعني ختمها قبل أن ينام ثم نام فقد يعني كتبت له البراءة من الشرك. نعم. Yaitu dan pada hadis yang lain yaitu diterangkan bahwasannya siapapun yang dalam keadaan tidurnya mengakhiri ya sebelum tidurnya membaca surat ini, menutup dengan membaca surat Al-Kafirun ini, ketahuilah ia telah tidur dalam keadaan berlepas diri dari kesyirikan. وسيدنا ابن عباس يقول أن هاتين السورتين الكافرون والإخلاص أكثر شيء يغيظ إبليس، يكون إبليس متغيظ من ذلك. يغير يعني يتغير الغيظ. إبليس لا أو لا غير أقصد الغير غيرة الغيظ. الغيظ الغيظ الغيم الغيظ بالضاء. غيظ. الغيظ بارك الله فيك. نعم عرفته حينما يعني يغضب. يغيظك إنسان يفعل شيئا يغضبك أو يكون في غضب وحقد على من يقرأها. Kemudian dua surat ini yaitu soal Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini merupakan dua surat yang membuat iblis itu jengkel dan marah ketika mendengar manusia membaca surat ini. نعم ممكن أن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من الحديث عن سورة الكافرون، ثم إن شاء الله نبدأ في قراءتها بإذن الله تعالى. Insyaallah ya, kita cukupkan sampai di sini yang menjelaskan tentang keutamaan dan sebab turunnya surah Al-Kafirun, semoga cukup. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada program telaki kita. Fadhal Syekhana. Syekh akan membaca dahulu, kemudian yang lainnya diam dahulu, kemudian pada tahap berikutnya Syekh akan membaca dan kita mengikuti. Semoga dapat dipahami. Tafadhal Syekhana, barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعيد وأنتم ترددون معي. Kemudian Syekh akan mengulang, kita mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. نعم، ننتبه إلى بعض الناس سمعتكم يقرؤون أعبود بود فيفصلون بين الباء والدال، هي مباشرة أعبد خد. Kemudian Syekh memberikan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang manusia orang sering terjatuh di dalamnya ketika seorang mengatakan a'bud. Kebanyakan dari mereka memisah antara penyebutan ba dengan da yang seharusnya dibaca langsung a'bud bukan a'bud, dan itu salah. ننتبه إلى وجود علامة في المصحف دائرة ليست مستديرة بشكل كامل، بل هي كمثل البيضة فيها ضغط، تسمى الصفر المستطيل فوق كلمة أنا. الألف في كلمة أنا ولا أنا، أنا الألف بعد النون عليها دائرة لكنها ليست كالكرة، هي مثل البيضة. التي تكون مثل القرى تسمى الصفر المستدير من الدائرة، لكنها ليست هذه. التي فوق الألف هنا الصفر المستطيل لأنه فيه طول، ليس متساويا من جميع الجوانب، فيه طول فهو مضغوط من الجانبين وطويل من فوق ومن تحت، يسمى الصفر المستطيل. ماذا إلى وجود هذه. وماذا علينا في هذه العلامة؟ نعم، نخبرهم حتى ينظروا ثم نترجم لهم ماذا علينا. Nah, ya mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya surah Al-Kafirun, melihat Syekh ini memberikan catatan kepada kita yaitu pada firman Allah wala ana abidun. Pada firman Allah ana abidun situ ada pada kata ana ada bentuk bulat di atas alifnya, ya, ana bisa dilihat dalam Qur'annya. Syekh ingin menerangkan tentang ini. Tafadhal Syekhana. Nah, رأيتم هذه العلامة؟ Ya, bisa dibuka Al-Qur'annya ayat keempat ya, pada firman Allah ana. Di situ ada tanda bulat yang tidak kurang lebih seperti telur kata Syekh. Al-Kafirun. اسمها الصفر المستطيل. Namanya sifar mustatil. معناها أن هذا الحرف لا ينطق في حالة الوصل. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika melihat tanda seperti ini? Syekh menerangkan bahwasannya ia tidak dibaca ketika hendak menyambung, ya. Ia tidak dibaca ketika hendak menyambung bacaan. يعني لا نقرأ ولا أنا عابد، خطأ. Kita tidak membacanya seperti mana yang dicontohkan oleh Syekh wala ana, itu salah. Ya, itu salah. لكن نقرأ ولا أنا عابد. أنا عابد الألف لا ينطق، هذا هو الصحيح. Akan tapi kita membacanya wala ana abidun. Ini yang benar ya, karena kita menyambungnya. لكن عند الوقف نقرأ هذا الألف، فإذا وقف إنسان ولا أنا فالألف يقرأ.
Lakin akan tapi kata Syekh ketika wakaf, ketika berhenti dibaca tanda ya, ketika melihat tanda ini kita memanjangkannya yaitu wala ana. Pada Syekh. نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في الاستماع إليكم في القراءة. Ya, kita cukupkan sampai sini. Sekarang Syekh masuk pada tahapan berikutnya, ya, bacaan, mendengar bacaan dari kita. Semoga dapat dipahami. Persiapkan Al-Qur'annya dan insyaallah urutannya akan نبدأ saya منك. kirim di Naam Syekhana. Saya urutannya sebagaimana dalam kolom chat, semoga dapat dipahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la أعبد. a'bud نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد. ما انتبه للهمزة تختلط أحيانا معك بالعين. أعبد. لا أعبد. ما نعم. أعبد نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. أستاذ رزقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم. بارك الله فيك. Kita mulai dengan Bapak Sofyan. Silahkan. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. فخم الراء. الكافر رو. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما تعبدون مباشرة. ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون مباشرة بدون زيادة. ما تعبدون. ما تعبدون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مباشرة لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. مباشرة. Dibaca langsung, Pak. Tidak diputuskan. Lakum dinukum waliyadin. ممتاز جيد بارك الله فيك. Barakallahu fiik. Kemudian kepada Bapak Tega. ننتبه إلى حرف الدال في عبدتم. هذا حرف مكتوب ولكنه لا ينطق لأن فيه إدغام. عبدتم نحن ننطق التاء مشددة ونحذف الدال. Syekh memberikan catatan sedikit pada bacaan tadi, yaitu hendaklah kita memperhatikan di situ ada ya abadtum, melainkan cara membacanya itu kita langsung masuk pada huruf ta, bukan tidak membaca huruf da, langsung masukkan pada suara huruf ta, abadtum, bukan pada huruf da, karena situ terdapat idgham oleh Syekh. Ya sebagaimana yang Syekh terangkan. Barakallahu fiik. Selanjutnya giliran Pak Tegar. Tidak ada, kita lanjutkan kepada Pak Naufal Ma'arif, silahkan. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا نوفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله جيد. أحسنت. جزاك الله خير. Iya, Pak Noval. Kemudian kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Tidak ada, kita lanjutkan kepada Ibu Lia, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Insyaallah barakallahu fiik. ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم جيد. Masya Allah. Kemudian kepada Ibu Mimi, kami persilahkan. Bu Mimi.
Tidak ada. Kita lanjutkan kepada Ibu berikutnya. Ada Ibu Iwal. Kami persilahkan. Speakernya, Bu. Speakernya. Hidupkan speakernya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله اللهم بارك. Masya أحسنتم. Allah. جيد. Allahumma barik. Kemudian kepada Ibu Mimi, maafkan selanjutnya karena saya kira tidak menyahut. Silahkan, Bu. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum, Ibu Mimi. Selanjutnya. Assalamualaikum. Silahkan, Bu. Barakallahu fiik. Enggak ada suara, Ustaz. Ada suara, Bu. Silahkan. Bukan saya, bukan saya. Saya nggak dengar suaranya Bu Mimi. Ini dengan Ibu Mimi? Bukan. Oh, bukan. Dengan Ibu siapa ini? Endrian, nomor 11. Nah, berarti sabar, Bu, ya. Ada gilirannya. Kita lanjutkan kepada Ya. Ibu Restu. Enggak, bukan saya yang protes tadi. Oh, maafkan saya. Itu di chat itu ada yang kelewat, namanya siapa gitu, coba. Ummul Akbar. Iya, kayaknya ya. Ummul Akbar, Ibu. Resti. Nah, sekarang giliran Bu Resti, silahkan. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Insyaallah, insyaallah. Kemudian kepada Ibu Nela kami persilahkan. Bu Nela. Ya tidak ada karena tidak menyahut. Lanjutkan kepada Ibu berikutnya. Pada Ibu Husna. السلام عليكم. عفوا حدث عندي انقطاع في الشبكة. ماذا شيخنا؟ عفوا حدث عندي انقطاع. تفضل. نعم. انقطعت الشبكة عندي. الله يسهل أموركم شيخنا. Amin. Maaf Ustaz, saya ulang lagi ya Pak? Enggak, selanjutnya kepada Ibu ya, tadi Ibu Resti sudah, Ibu Nela kami persilahkan. Tapi belum أنا ما سمعت التي قبلها.
kepada Ibu Resti, kami persilakan diulang karena Syekh terputus internetnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كانت قبلها يا أستاذ توفيق؟ هذا هو الشيخ، هذه هي الذي ومن قبل هذه؟ من قبل هذه؟ لا أنتم انقطع عندها. نعم. هذا هو. هي ستقرأ. بارك الله فيك. استمر Bu. Lanjutkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu Masyaallah. fiik. Baik, barakallahu fiikum. Masyaallah. Kepada Ibu Naila, kami persilahkan. Tidak ada. Selanjutnya kepada Ibu Usna, kami persilahkan. Sepertinya beliau nanti dulu ya. Kemudian kepada Ibu Endria kami persilahkan. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بالله ترقيق. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum بدون نطق الألف. ولا أنا عابد. الألف لا ينطق. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولي دين دقيق. ولي دين هكذا. لكم دينكم ولي دين. نعم بارك الله فيكم. أحسنتم. جيد. Selanjutnya kepada Ibu Mimi. Ibu Mimi ini Umi Akbar. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مباشرة. بسم الله مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عبدتم تشديد ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Barakallahu fiikum. Kemudian saya minta izin kepada ya yang sebelum Ibu Emi, kami ingin persilahkan untuk Ibu Emi dahulu karena ada kebutuhan. Pada Ibu Emi kami persilahkan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir تطبيق الذال. أعوذ ذو Ya, ya Syekh. ذو bukan ذو bukan ذو ذو. Zu. نعم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. مباشرة وليس تعبد تعبد. Ta'budu. نعم. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma antu. نعم. Gitu, Syekh. Tafadhol. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. الإخفاء Lakum أنتم لا نجعل طرف اللسان يلاصق ويلامس الحنك الأعلى بل يكون بعيدا قليلا. أنتم لا bukan أنتم نبعد قليلا لا نلصق. wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم. لكن أظن أنك لو تركت التقليد لكان أفضل. أحيانا تقليد الصوت والنغمات لأشخاص آخرين يكون السبب في وجود أخطاء. Jadi Syekh menerangkan. اللغة العربية. Ibu paham bahasa Arab? Sikit-sikit. Sikit-sikit, tapi saya mohon jelaskannya kembali. Jadi saya menjelaskan kata Syekh kalau Ibu tidak taklid pada qari ya itu lebih bagus karena Syekh melihat Ibu lampau meniru qari-qari yang lain, meniru pembaca atau hufaz yang lain, qari-qari. Karena kalau Ibu sendiri dengan irama Ibu sendiri Syekh mengatakan bagus. Hendaklah Ibu percaya dengan irama Ibu atau suara Ibu sendiri gitu, tidak mengikuti yang lainnya. Bahas suara sendiri saja. Itu Ustaz. Barakallahu fiik. هي بيماوية من بيما. Sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi أهل wabarakatuh. بيما يقرؤون هكذا كثيرا. هل هي من بيما؟
La, laisa huwa min Bima. Huwa Medan. Sumatera Syamalia. نعم بارك الله فيك. Arafta? Barakallahu fiik. Barakallah. Wa fiik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada Ibu Anissa, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من الشيطان الرجيم مباشرة. من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نفعل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة. Bismillahirrahmanirrahim. bukan Bismillahirrahmani mad, bukan mad. Bismillahirrahmanirrahim faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada mad padanya. لابد أن تتدرب. هي اعتادت أن تزيد في المد الطبيعي. هذا الطبيعي ليس فيه زيادة. Syekh menjelaskan kepada adik Anissa, ya, jangan menambah ya pada mad tabi'i. Karena sini keadaannya suka menambah mad dan itu tidak dibolehkan. Baca semestinya tidak memberikan tambahan mad padanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saja, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Semoga dapat dipahami. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jaid. Bagus kata Syekh. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun. Ma ta'budun. Biduni ma. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma Wala antum. Antum. إخفاء مع غنة حركتين. ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابدون. لا مد في الألف ولا في الواو. عابدون. عابدون فقط. عابدون. Jadi ya, tidak ada mad pada huruf A ataupun waw. Jadi madnya cuma mad aja, mad tabi'i, mad biasa, abidun, bukan a, itu telah memberikan mad yang lebih, bukan haknya gitu. Jadi abidun, nama mad panjangnya biasa saja, mad tabi'i. Barakallahu fiik. wala antum abiduna ma a'bud. أعبد. أعبد. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abad. عابد ما عبدتم. عابد ما عبدتم. بدون مد. Tanpa adanya mad. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. المشكلة الكبرى هنا زيادة المدود. الألف والواو والياء في غير مواضعها. Problem yang terbesar di sini harus diperhatikan untuk adik Anissa, yaitu dalam penambahan mad. Situ madnya cuma mad tabi'i. Ya, bukan mad mad yang lainnya.
ya, yang 4 harokat dan lain. Mad tabi'i cukup dengan 2 harokat. Adik Anissa membacanya abidun, itu terlampau panjang. Itu muskilah, problem yang besarnya, jadi terus dilatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ada Syekhana? معنى مد الطبيعي ليس معناه المد والزيادة، وإنما معناه منطق الألف فقط بدون أي زيادة، والواو فقط بدون أي زيادة. هذا معنى طبيعي، لأن بعض الناس يسمع كلمة مد طبيعي فيظن أنه يحتاج أن يمد. Jadi di sini حرف المد وهو ألف أو واو أو ياء فقط ولا نزد عليه شيئا. Dan yang dimaksud dengan mad tabi'i, walaupun mungkin terdengar di kalangan manusia mad itu maksudnya itu memanjangkan, bukan berarti harus memanjangkan. Berarti di sini mad tabi'i maksudnya di sini hanya memberikan hak alif yang pada, misalnya tadi a bersambung dengan alif, cuma memberikan hak alif tadi yaitu a bidun, cukup. Kemudian biduna, memberikan hak waw saja, a biduna, bukan a biduna. Ini salah. Karena kebanyakan manusia terbetik mad berarti harus memanjangkannya, dan ini salah. Ini pelajaran juga untuk kita. Semoga dapat dipahami. وعموما حل هذه المشكلة أيضا أحيانا تأتي هذه المشكلة من التعود على القراءة بأسلوب معتاد بشكل دائم. لابد أن نتخلص من التنغيم ونتخلص من التقليد ونتخلص من كل هذه الأمور. حتى لو قرأنا هكذا قل يا أيها الكافرون وكأننا نحدث شخصا حتى نتعود على التخلص من هذا المد. Masya Allah. Dan Syekh memberikan jalan keluar untuk orang yang jatuh pada problem yang besar ini, yaitu hendaklah ia membaca dengan sebagaimana bacaan itu memberikan hukum hak tajwid saja, tidak meniru qori yang lain ataupun penghafal Quran yang lain. Karena mungkin dengan meniru hal itu ia akan jatuh pada problem seperti menambah mad dan yang lainnya. Hendaklah ia membaca sebagaimana adanya, sebagaimana Syekh mencontohkan qul ya ayyuhal kafirun. Bacaan itu sudah benar. Seakan-akan ya membacakan hal itu kepada orang lain gitu. Dengan memberikan haknya saja, tidak terlampau mengikuti taklid. Taklid di sini mengikuti para qurra yang lain hingga yang akhirnya ia jatuh karena ingin mengikutinya kepada hukum tajwid yang fatal. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan kepada ya untuk Ibu Usna, sabar dahulu Bu. Kemudian kita lanjutkan kepada Ibu Hiksayani. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. من الشيطان. ما زلت أؤكد على هذا الأمر. تسكين الياء بدون قلقلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Subani, kami persilahkan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Insyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ahsantum. Kemudian kepada Ibu Renita kami persilahkan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. كافرون كافرون تدقيق نعم Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. بدون ألف في أنا ولا أنا عابد أنا عابد Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Insyaallah. barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Syekh. Wa iyyak. Kemudian kepada Ibu Renita kami persilahkan. Ibu Renita, Ibu Nelly kami persilahkan. Barakallahu fiik. Mohon maaf. Ya. Allah yubarik fiik. Ada Allah. Kepada Ibu Nelly kami persilahkan. Sini tertulis ya, Bu Nelly. Assalamualaikum. Kepada Ibu Nelly kami persilahkan. Ya, sepertinya beliau tidak menyahut. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كسر الباء بي كسرة بي Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم عابد إدغام عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Insyaallah Allah baik. Jazakallah. Iya.
Assalamualaikum Syekhana. Assalamualaikum Syekhana. كيف حال؟ Inqata net inda Syekh, ya terputus net. Syekh, kita tunggu beliau dahulu. Bagaimana tanggapan beliau? Ya Masya Allah, semoga ibu-ibu semua atau bapak semua semangat mengikuti acara ini hingga akhir. Banyak faedah yang kita dapat dari beliau. Selalu kita gali faedah itu. Amin. Ustadz, tadi ada ibu yang tidak dikomentari Ustadz, apa mungkin sama Syekh mungkin terputus juga ya Ustadz ya? Enggak. Saya selalu juga melihat Syekh. Kalau kecuali ketika bacaan ibu tadi memang saya sedang melihat kehadiran ibu-ibu yang lain yang tidak hadir. Terima kasih masukannya, Bu. Ya, enggak, maksudnya kalau benar kan kita jadikan acuan gitu. Umi-umi yang umu-umu yang bacanya bagus kan, saya nggak komentar berarti benar gitu. Alhamdulillah, berarti benar. Alhamdulillah. Ya. Banyak hikmahnya, di mana kita bacaan kita salah ditegur itu dapat juga faedah untuk yang lainnya gitu. Melewati beliau. Sembari menanti beliau, saya ingin menyapa beliau, apakah terputus? Mungkin yang lain bisa bersabar dahulu. Saya di sana belum subuh ya, Ustaz? Udah sholat subuh, karena itu beliau telat tadi datangnya, karena belum melaksanakan sholat subuh dahulu, karena maju waktu di sana. Iya. Kemarin biasanya di tengah-tengah. Pertanyaan gimana, Ustaz? Ditulis apa saya kalau nulis di itu nggak kelihatan, Ustaz? Ya, insya Allah saya coba scroll nanti ke atas siapa yang dahulu. Maafkan sebelumnya karena chat yang tenggelam tadi kan. Ditulis aja di kolom chat. Kalau nggak ditulis di mana ya, Ustaz? Maksudnya kalau ditulis di chat room ini saya nggak bisa, Ustaz. Kayak kemarin itu nggak ini. Ya, nanti serampangan darinya gitu. Iya sih. Khawatirnya nggak sesuai urutan dan itu bisa ini. Nggak tahu caranya saya. Nggak tahu caranya bagaimana, Bu? Nggak tahu caranya untuk nulis di chat situ. Waktu yang pertama kali itu saya pertama kali nulis tapi nggak terbaca ternyata. Karena harus ke private, saya nggak bisa itu caranya. Oh, diganti. Gimana? Ya diganti apanya, Ustaz? Send to everyone. Coba ya. Everyone. Ya. Dibuat everyone. Saya seluruhnya bisa melihat. Send to everyone. Oke. Insya Allah kalau Ibu kirim chat, coba lah kirim chat dahulu. Insya Allah. Tes ya, Ustaz. Tapi masalahnya tulisannya kecil, enggak. Aduh, kan salah terus. Ya, Syekh belum membalas chat saya. Tapi sudah di-read. Seperti itu ya, Ustaz. Tampak, Ustaz? Barakallahu fiik. Nampak sekali, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi everyone, tapi kirim kepada everyone sebagaimana dijelaskan oleh admin. Ya Allah. Jadi saya sudah chat dengan Syekh, tapi belum ada balasan dari beliau, tapi sudah di-read, sabar menunggu ya. Saya mendoakan beliau, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Allah. Boleh nulis pertanyaan sekarang ya? Silahkan, Bu.
Ya, Syekh lagi berusaha untuk masuk ya. Entah bagaimana internet sana kita tidak tahu karena perbedaan tempat. Ya Allah, baik. Ya, sembari menunggu Syekh, ya Syekh masih berusaha sampai sekarang. Saya ingin tahu ini, ibu-ibu ini alhamdulillah yang masih mulazamah bersama Syekh dari pertama kita mulai sampai sekarang. Ini apakah dahulunya sudah punya background pula, yaitu membaca Al-Quran ini atau bagaimana? Mungkin saya ditulis di kolom chat, atau saya ingin tanyakan satu-satu. Terdahulunya murid Syekh pula. Karena alhamdulillah bacaan ibu-ibu seluruhnya Masya Allah, ya. Seluruhnya ya, tanpa terkecuali, Masya Allah. Semoga ini merupakan nikmat yang harus disyukuri karena bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan layaknya qari. Saya tasin baru sekali ini, Ustaz. Tapi Masya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, pertolongan Ya Allah. Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya, kepada Ibu Sri ya. Ibu Sri sudah hadir bersama kita? Belum ya? Iya. Kepada Ibu Sri belum ya. Ibu Usna sudah hadir ya, Ibu ya? Iya, hadir Ustaz. Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Kemudian Ibu Nela tadi belum baca juga, dan selanjutnya Allah apa ini? Dari mana ini ibu-ibu ini? Ibu Lia dari mana asalnya, Bu? Saya dari Ciputat, Ustadz, Tangerang Selatan. Tangerang, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin. Kemudian kepada Ibu Mimi, ini asalnya dari mana, Bu? Ibu Mimi bacanya Masya Allah. Aku suka dengarnya. Ya, Ibu. Ibu ditanya dari mana? Kenapa? Dari mana asal? Saya dari Tangerang Selatan. Ustadz, sorry. Saya lagi di luar, jadi sinyalnya kadang-kadang nggak stabil. Enggak. Kedengeran. Lanjut Ustaz, taruhnya apa? Ibu siapa tadi? Udah ada Syekhnya. Belum, sudah ada. Alhamdulillah. Belum ada kan? Kalau udah ada Ustaz paling muncul juga. Belum ada.
Kok nggak ada suaranya? Ada kok, Bu. Ada ya? Ada, tapi Ustaz Taufik belum ada suaranya. Iya, Ustaz Taufik belum ada suaranya. Iya, nggak ada tanda mic-nya ya. Iya, nggak ada tanda mic juga, nggak ada ini. Kayaknya di unmute nih sama Ustaz Taufik. Kalau unmute kan ada coretnya. Iya, ada tanda juga sih. Kan Ustadz Rizky bisa ini. Ustadz Ya, Rifki tapi sama Ustadz Ustadz Rizky Rifki juga. beda ya. Ya, Bu, gimana? Enggak, Ustadz Rifki sama Ustadz Rizky beda ya. Rifki Ansori. Beda, Bu. Afan tadi saya minta ID sama itu karena saya nggak bisa kalau di iPad untuk harus iya. di iPod saya mau buat rekam Ustadz, suaranya Ustadz sama nyatet gitu. Yang mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. عفوا قال انقطع به كل شيء. عفوا. Nah, jawabannya apa tuh? Afan juga ya. الدعاء بالتيسير. كيف حالكم شيخنا بارك الله فيك. عفوا. هؤلاء بانتظار وجوهكم بارك الله فيك. بارك الله فيكم. آخر أخت كانت تقرأ نريد أن تعيد آخر آيتين. Insya Allah kepada Ibu Renita. Bukan Ibu Nelly tadi. Silahkan Bu, diulang ayat 2 yang terakhir. Ibu Nelly. Assalamualaikum Ibu Nelly. Ya, tidak. لم تجب شيخنا. لا هي معنا لكن لم تجب. بارك الله فيك. كيف؟ نعم. ننتهز الفرصة نستمر. من بعدها إلى أن تعود. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Eka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. لماذا هي تقول ولي يعني تلوي اللسان تقلب اللسان لا قلب للسان مباشرة ولي دين. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian kepada Ibu Evi kami persilahkan. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Kemudian kepada Ibu Widya kami persilahkan. Ya.
Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. الكافر تفخيم الراء. Kafiru. Ru. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma Antum. antum. Bukan au tafkhim, bukan tafkhim. Antum. Antum. Wala wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, barakallahu fiik, Bu. Kemudian kepada Bu Helmiati tadi sudah ya. Bu Helmiati sudah ya. Yang tadi. Kemudian selanjutnya kepada Syekhana barakallahu fiik, hadhihi hadarat ma'ana fi asna'it tariq. Allati taqra' ba'd. Wa la taqra' wa lam taqra' surat qabla al-kafirun, surat An-Nasr. Wa min al-mumkin an taqra' ma'ana huna? Nah, mungkin insyaallah. Mungkin, barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ibu Diana, dimulai dahulu dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Barakallahu fiik, Bu. Surat apa tadi, Ustaz? Surat An-Nasr ya? An-Nasr, Bu. Iya, Bu. Idza jaa nasrullah. Assalamualaikum ya Ustaz ya. Assalamualaikum Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan wal fath. Iza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan ورأيت مباشرة. ورأيت الناس ورأيت ليس ورأيت. ورأيت الناس لا bukan. اجعلها تترك النغم والتنغيم والصوت وتقرأ مباشرة وكأنها تكلمنا ورأيت، لأنها إذا أتت بالنغم تزيد حروفا ليست موجودة. Jadi Bu baca sebagaimana saja, tidak perlu mengikuti irama dan lain ya. Baca selayaknya Ibu berbicara sebagaimana Ibu bicara biasanya. Waru'aitan nas. Tidak perlu menambahkan irama dan lainnya. Waru'aitan nas, karena sebab situ roknya tidak panjang. Waru'aitan nas, bukan waru'a. Jadi tinggalkan irama, lanjutkan sebagaimana Ibu baca biasa saja. Silahkan. Ya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwazan. Fi dinillahi. Fi dinillahi afwazan. أنصحك لا تقرأي
بالنغم. اقرأي مباشرة، رددي معي. ورأيت الناس، ورأيت الناس. ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين أفواجا الله، في في دين دين الله. الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا كان، إنه كان، كان توابا. إنه كان توابا كان، كان كان، كان إنه كان كان. إنه كان توابا. Jadi Syekh menjelaskan. ألف ألف. كان، كان. Hayat. Innahu kana tawaba. Kana tawaba. توابا، توابا. Tawaba. Tawaba. جيد جيد، أحسنت. Innahu kana tawaba. Ahsan. Nah. Selanjutnya Bu, surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. والقلم. أعبد. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. بارك الله فيكم. الاستماع كثيرا، نستمع كثيرا. Insyaallah. Jadi Syekh memberikan catatan untuk Ibu PR selalu mendengar murotal Syekh dan juga tinggalkan, maksudnya ketika Syekh membenarkan ikuti sesuai dengan bacaan Syekh. Tidak perlu ikuti iramanya begitu. Dan jangan lupa selalu mendengarkan murotal agar terbiasa. Barakallahu fiik, Bu. Barakallah. Selanjutnya, Bu. Afwan, Bu. Kemudian kepada Bapak Tegar, apakah sudah hadir? Belum ya? Kepada Ibu Sri, apakah sudah hadir bersama kita? Belum juga. Kepada Ibu Usna kami persilahkan. كم شخصا بقي؟ بقي شخص واحد شيخنا. أما اثنان قبل هذا لم يحضرا. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan في الأسبوع الماضي لا أحضر بسبب المرض. هل أقرأ سورة النصر كذلك أو لا؟ نعم لا بأس، تفضل. لا بأس. Silahkan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم بارك الله فيك. الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون أنتم ترقيق الغنة. أنتم ترقيق. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أحسنتم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وفيكم Wa iyyak. بارك الله. Fik. Kepada Ibu Nela kami persilahkan, apakah sudah hadir bersama kita? Kemudian Syekh taqra aidan Syekhana surat Nasr bisa bi isti'dzan. كيف ممكن تقرأ؟ من هي؟ اسمها ويديا. قرأت الكافرون اليوم؟ نعم قد قرأت سورة الكافرون اليوم ولكن لم تقرأ سورة النصر وتريد أن تقرأ معنا في سورة النصر. نعم. Pada Ibu Widya dipersilahkan Syekh untuk baca surat An-Nasr. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa fath. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. إن شاء الله. Alhamdulillah Syekhana qad qara'u wa qara'na kulluna huna. هناك يريد أن يسأل. نستمر شوية. ما السؤال؟ السؤال السائلة قالت هناك صلاة التوبة. هل هذه السورة التي تقرأ في صلاة التوبة يعني سورة الكافرون وسورة الإخلاص؟ بارك الله فيكم. ليس شرطا يعني ركعتين لقضاء الحاجة أن ييسر الله لنا التوبة. ليس شرطا أن يقرأ فيها الكافرون والإخلاص. نعم هما سورتان فضلهما عظيم لكنه ليس شرطا. إن قرئ بهما فبها ونعمت وإن قرئ بغيرهما فبها ونعمت لا بأس. Saya menanggapi pertanyaan apakah salat taubat itu dibacakan pada surat Kafirun surat Ikhlas. Saya menjawab, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu bertaubat. Setelah saya berdoa seperti itu, saya mengatakan ya, bukan termasuk syarat seorang ketika melaksanakan salat taubat ia membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tapi ketika ia membacanya tidak mengapa karena keutamaan surat yang dimiliki surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tadi. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Selanjutnya sallallahu alaihi wasallam قال من توضأ وصلى ركعتين يعني أذنب ذنبا تطهر ثم صلى ركعتين يتوب لله إلا تاب الله عليه. لم يشترط سورتين يعني. Kemudian di sana mungkin bisa dimut dahulu speakernya. Kemudian saya mengatakan sana ada dari hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian ia bersuci, setelah ia bersuci ia melaksanakan salat taubat, ya seraya dia bertaubat. Situ tidak ada dalam hadis itu disebutkan dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Semoga dapat dipahami. Summa hunaka sa'ilah qalat syekhana hiya qalat hal hunaka farqun li'anna kama qultum fi wala ana'a hunaka dairah kamisl al-baydah qultum sah. As-sa'ilah qalat hal hunaka farqun in kana qara'nahu bil mat wa in kana qara'nahu bidunil mat hal hunaka farqun fil ma'na. Barakallahu fiik.
لا فرق في المعنى، لكن طريقة النطق فيها خطأ يعني. لكن طريقته خطأ. نعم. Saya menjawab كمثل ما يقرأ مثلا شخص عابدون، هذا مد زائد لم يؤثر على المعنى لكنه في النطق فيه خطأ. وكذلك في قوله تعالى ولا أنا إن نعم مد كذلك ولا أنا عابد، هذا فقط فيه خطأ في النطق لكن لم يؤثر على المعنى. Barakallahu fiik Syekhana. Jadi Syekh ya, ketika saya menyampaikan pertanyaan tentang apakah ada beda makna dan seterusnya, Syekh menjawab tidak ada sama sekali perbedaan makna ketika pengucapan itu ya, tapi salah ia dalam mengucapkan mad. Ya, adapun perbedaan pada makna tidak ada sama sekali. Baik ya ketika mengucapkan ana tadi dengan memanjangnya ataupun dengan memendekkannya, tidak ada padanya perbedaan dalam makna ya. Sebab tadi ana tadi tidak dibaca ketika sambung dan dibaca panjang ketika waqaf. Sama saja tidak ada padanya perbedaan pada makna. Dan Syekh juga memberikan faedah ketika seorang membaca abidu nama memanjangkan a lampau berlebih dari mad sewajarnya. Ketika seorang membaca demikian pun tidak merubah makna, tapi ia telah salah dalam membaca. Barakallahu fiik. Barakallah. Kemudian Syekhana barakallahu fiik hunaka man sa'al. Intaha. La ahad yas'al Syekhana. Ya, jadi tidak ada pertanyaan. Adakah pertanyaan? Kita tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, naqra bi khitam Syekhana. Naam. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Syekh akan membaca penutupan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi apa yang kita lakukan hari ini. Syekh akan menutup acara ini dengan membaca surat Al-Kafirun di akhir ayat. Semoga kami barakallahu fiikum. Tafadhal Syekhana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، تريد قول شيء؟ هذا شيخنا لم نقرأ سؤال آنفا أخطأت، يعني هناك من سأل هناك فرق في المد بين مد ولا في قوله تعالى وما ولا ماذا؟ كيف نقرأ أحسن؟ كيف نقرأ أحسن في قوله تعالى ما وكذلك في قوله تعالى ولا، كم حركة فيه؟ أنت تقصد لا أعبد نعم. ما تعبدون؟ يا كم حركة فيه؟ يعني هذا مد منفصل حكمه جائز، يجوز قصره ويجوز مده، لكن إن قصرناه نقصره دائما وإن مددناه نمده دائما، والأشهر 4 حركات. Al-Asyhar barakat barakallahu fiik. Jadi penanya menanyakan ya, maafkan terlewatkan. Alhamdulillah Syekh memberikan waktu kepada kami. Yaitu ketika seorang membaca ya pada ayat 3 dan la, berapa hukum harokat katanya. Syekh membaca mengatakan kalau seorang membacanya di awal sudah pendek karena situ mad munfasil, boleh membacanya pendek dan boleh membacanya panjang. Tapi ketika orang membacanya dengan pendek, maka dianjurkan untuk seterusnya membacanya pendek. Ketika yang membacanya dengan panjang, maka seterusnya membaca dengan panjang. Tapi yang terkenal, pendapat yang terkenal membacanya dengan 4 harokat. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan Syekhna Al-Habib. Insyaallah kami tutup acara kita hari ini. Nakhtim Syekhna, kita tutup acara kita hari ini. Mohon maaf kalau ada apa sana terputus net dan lainnya, semoga dapat dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada seluruhnya. Jazakallah khair. Baik. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.